تو اب لبرل لوگوں نے کیا کیا؟ بے پردگی کا ماحول پیدا کر دیا، اور بس ترقی کے نام پہ ترقی ترقی ترقی، لائف کو جو ہے نا زمانے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان کا سکون برباد. بار بار میں ایک نصیحت خواتین کو کرتا ہوں، کیونکہ جب پردے کی بات آئے نا کہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، تو خواتین یہ کہتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام ہمیں پابندیوں میں جکڑ رہا ہے اور مردوں کو کیا کر رہا ہے؟ آزاد. وہ گھومیں اور ہم نہ گھومیں. ان پہ کوئی برقع نہیں ہے. برقع کس پہ ہے؟ ہم پہ ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں، 10 سے پونے 11 کال ٹائمنگ ہے نا، تو ہر طرح کے فون آتے ہیں. آج کل خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر وفا نہیں کر رہے. یہ بہت بڑی ٹینشن بن چکی ہے. پہلے تو یورپ میں تھی صرف یہ، امریکہ یو ایس اے میں، اب یہاں بھی یہ بیماری. وہاں سارے خراب نہیں ہیں کہیں یہ سمجھے گا یہ، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ گڑبڑیں شروع ہو گئی ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے وفا، ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی. آفس میں وہی ہے کہ مختلف ناموں سے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو خاتون کہنے لگی، یہ پرسوں کی بات ہے، خاتون پریشان رو رہی ہیں. میں نے کہا دیکھو، یہ آپ کا میاں کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ خراب کرنے کے لیے عورتیں، بولو بھائی، موجود ہیں. علماء کہتے ہیں عورت گھر کی چار دیواری میں رہے، لیکن معاشرہ کیا کہتا ہے؟ عورت جاب بھی کرے. کال سینٹر میں آپ کے میاں کے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. ادھر بھی کون بیٹھا ہوا ہے؟ خاتون بیٹھی ہوئی ہے. بازار میں بھی اس کو درجنوں قسم کی لڑکیاں نظر آئیں گی. تو پھر اپنی بیوی کیا لگے گی؟ اس کو اچھی لگے گی؟ یار ادھر ایک سے ایک ڈیزائن مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک ڈیزائن. تو یہ جو شوہر کی توجہ بیوی کی طرف نہیں جا رہی، وہ گھر میں ٹائم نہیں دے رہا، وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، اس میں کس کا بڑا؟ یہ اس عورت کا گھر تباہ کرنے والی کون ہے؟ عورت ہی ہے نا. تو اسلام اس عورت کو پابند کر کے جو باہر گھوم رہی ہے، اس عورت کا مرتبہ اور حق بڑھا رہا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ اس عورت کو آزاد کر کے اس عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو اپنا گھر چھوڑ کر آئی، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر جس آئی ہے وفا کرنے کے لیے، اس کو وہ اتنی بڑی قربانی دے دی، اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، اس کو اس قربانی کا صلہ نہیں مل رہا. اور آپ کہہ سکتے ہیں چلو وہ عورتیں تو انجوائے کر رہی ہیں نا، جو کال سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی انجوائے نہیں کر رہی، یہ ان سے صرف چسکے لے رہا ہے. معذرت میں تھوڑے نازیبہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ ان کا بھی پورا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوستی لگا رہا ہے. جب تک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے دوستی نبھائے گا. جہاں اس کی عمر ذرا سی ڈھلکی اور چہرے پہ جھریاں آئیں تو جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے تو بڑا خوشبودار اور بڑی تمیز سے، استعمال کے بعد اس کو کہاں پھینکا جاتا ہے؟ کچرے میں. تو ایسے اٹھا کے کہاں پھینک دیتا ہے اس عورت کو؟ کچرے میں. اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی، جو گھر میں اس کے ساتھ بھی ظلم اور اس کے ساتھ بھی ظلم. یہ بات آپ کو اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس لیے میرے بھائی، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فالو کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اسی میں عورت کی بھی خیر ہے اور اسی میں مرد کی بھی خیر ہے. تو اپنے گھروں میں پردے کا ماحول بنائیں. جب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ شرعی پردہ کرواؤ، اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں سے پردہ کرواؤ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ کہہ رہا ہے، علماء کیا کہیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. آپ کہیں گے کہ ایسا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، ہماری دم پہ پاؤں رکھ لیا مولوی صاحب نے، معذرت. جب اللہ یہ کہتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے. اعتماد رہتا ہے انسان کو اپنے گھر والوں پر بھی. آج کیسے واقعات ہیں، بھائی کو بھائی پہ اعتماد ختم. جو بیرون ملک چلا جائے وہ پھر فسفسے میں مبتلا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیچھے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ایک ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر جو واٹس ایپ نے، فیس بک نے طوفان بدتمیزی مچایا ہے، وہ تو الامان والحفیظ. تو اپنے گھروں کی حفاظت کریں. یہ ذمہ داری زیادہ خواتین کی ہے. مرد کی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، وہ وفا کرے.